خاص دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا دیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہوتا ہے تو جو اللہ ہی ابراہیم کا ہوتا ہے تو کائنات کا سب کچھ ابراہیم کا ہوتا ہے۔ اب نام ابراہیم کو بنا سکتی ہے، نہ سلطنت ابراہیم کو پاور کر سکتی ہے، کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ رب ابراہیم کا دوست ہے۔ ابراہیم کو رب نے اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ اکبر، بڑی باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں، جہاں تک سمجھا سکا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کب بنایا؟ اس پر گفتگو کی ہے مفسرین کرام نے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا، لیکن اس کا اظہار کسی خاص موقع پر کیا گیا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اب مفسرین کرام نے ان مواقع کو بیان کر دیا۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے دوسری گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ابو لبیبہ آپ کی کنیت ہے اور ابو طیفان آپ کا لقب ہے۔ بڑے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ 4 میل کا فاصلہ طے کر مہمان کی تجویز اسے اپنے گھر لاتے، خود بھی کھاتے، اسے بھی کھلاتے۔ ہمارے یہاں اگر مہمان آ جائے تو جتنی ہماری حیثیت ہے، احساس ہے، اس کے مطابق ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے اور جتنی ہماری اوقات ہے، احساس ہے، حیثیت ہے، اگر گھر میں آپ نے دال چاول ہی بنایا اپنے لیے تو آپ وہی اس کے سامنے رکھیں۔ نہیں کر سکتے 2-5 ہزار روپیہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ میں غریب لوگوں کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے۔ ہاں بڑے لوگ تو بکرے بھی منا سکتے ہیں، شوگر بوٹ بھی منا سکتے ہیں، سب منا سکتے ہیں، غریب کیا مانا آج کے دور میں۔ پھر ہر لوگ مہمان کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی ہمیں اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا، کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت ہمیں کھلائے گا اسی کھانے سے ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان کو بھی کھلائے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ کریم کو ایک روز کسی نے ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کئی دن ہو گئے کہ کوئی مہمان نہیں آیا، اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، کبھی اگلے کھانا تناؤ نہیں فرمایا۔ 400 کوس کا کلومیٹر کہنے آپ سفر طے کرتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کو مہمان بنا کے اور دسترخوان سجائے جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ شریف پڑھی، اور اس مہمان نے جب کھانا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کا رزق کھائے تو اللہ کا نام لے کر کے کھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا،
اور آپ کے دو چار لوگوں کے لیے اپنے باپ دادا کے دین کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اس کے سامنے سے کھانا اٹھا اور وہ بغیر رکھا گھر سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو وحی بھیجی، اس نے فرمایا ابراہیم باوجود اس کے کفر کے میں اسے 70 سال سے روزی دے رہا ہوں اور تم اسے تو میں نہیں کھلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک کیفیت آئی کہ آنکھوں میں آنسو آ اور اس کی تلاش میں نکلی اور اسے منا کر اپنے ساتھ لے آئے، پھر دسترخوان سجایا، کھانا رکھا اور اسے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم پہلے بھی بلائے اور جب یہ سوال میری زبان سے نکلی تو کھانے کو اٹھا دیا اور میں گھر سے چلا گیا اور بنا کر کے لایا ہوں۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھ پر وحی بھیجی کہ ابراہیم باوجود اس کے کفر میں 70 سال اسے رزق دیتا اور تم اسے تو تمہیں نہیں کھلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اللہ کے دوست کی زبان سے نکلے، اللہ اکبر۔ اس کے دل پہ اثر کر وہ زار و قطار ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھ جیسا کوئی لعین نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم سوریانی زبان کو بچا، پہلے کی زبان دنیا میں استعمال ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ ناغیر ہو، لیکن ابھی بھی آپ دنیا میں تو شاید کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ جو سوریانی زبان کے جاننے والے، یہ جو ریسرچ کرتے ہیں جو انہوں نے کہیں سے یہ زبان سیکھی ہے اور وہ جو سوریانی زبان کی کتابیں ہیں اس پر بھی یہ ریسرچ کرتے ہیں، تو سوریانی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم عربی میں اس کے معنی کریں تو ہوگا عبد الرحیم، یعنی مہربان باپ، مہربان واحد۔ اگر ہم فارسی میں اس کے معنی کریں تو ہوگا ابی رحیم، مہربان باپ، باپ کے نیچے سے ابی رحیم۔ اردو میں بھی کریں تو معنی بھی اسی طریقے کا لفظ بنے گا ابی رحیم، یعنی ابراہیم، مہربان باپ۔ کیونکہ آپ بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے، اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جانے لگا۔ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جانے لگا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں وصال کر جاتے ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پیاری اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں۔ جو بچے بچپن میں مسلمانوں کے انتقال کر جاتے، بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ ابراہیم اصل میں ابراہیم تھا جس کے معنی ہے بزرگ، چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد محترم ہیں اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جانے لگا۔ سارے مذہبوں میں آپ کی عزت اور قدر ہے اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے اس لیے بھی آپ کو ابراہیم کہا جانے لگا۔ تو یہ ابراہیم سے ابراہیم ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام ایک تفسیر ہے القرآن، وہ مفسر فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا نام مغلی تھا، نیم تا لام مغلی۔
ابن کثیر کے مطابق والد ماجدہ کا نام اوفا بنت نمر، یہ آپ کی والد ماجدہ کا نام اوفا نام تھا، جو بیٹی ہے نمر کی۔ والد ماجد کا نام کیا تھا؟ اب اس کو ایک گفتگو ہے اور اہل سنت والجماعت کا ایک موقف ہے جسے آپ سب نے اپنے دماغ میں بٹھا دینا ہے۔ موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ کے والد ماجد کا نام طارق تھا، طا سے نہیں تا سے، تا الف را اور خا، طارق، جو بیٹے ہیں ناخون کے، طارق ابن ناخون۔ بعض لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، اور ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ والد محترم کا نام طارق تھا۔ اچھا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے اس پر دلیل پیش کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پیش کریں۔ تو وہ یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، 7واں پارہ آیت نمبر 74 ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، غور سے سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم نے اپنی والد آزر سے کہا۔ تو دیکھیں شاہ صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ طارق تھا۔ میں نے کہا آگے تھوڑا سا آگے بڑھتے، علمی دنیا میں قدر رکھتے، عربی زبان میں جمع والد پر اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی چچا پر بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب جو ہے وہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، اب پر۔ تو یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ صحت ہو گیا، انہوں کا نہیں جناب ان کے والد کا نام آزر تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی اب کہہ دیتے ہیں، ان کے والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا، آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ ہماری دوسری دلیل سن لیجیے، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ کوئی بھی کافر و مشرک نہیں، حضور کے پورے آباء و اجداد کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رہنوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا، بلکہ وہ سب کے سب پکے مومن اور مسلمان تھے۔ آزر بت پرست تھا، آزر بتگر تھا، طارق جو ہے حضرت ابراہیم کے والد اور والد ماجدہ اوفا کہہ لیں آپ، یا جن کا نام بدلی آئے آپ کہہ لیں، آپ کے والدین مومن پکے جو ہے وہ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ ہماری دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا، وہ دعا کیا ہے ہم سب پڑھتے بھی ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مشرک ہوتے تو آپ کبھی بھی یہ دعا نہیں کرتے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور قرآن نے فرمایا انما المشرکون نجس۔ تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان۔ اور یہ فیض پہ بھی دیکھ رہا ان کے حضور کا شجر مبارکہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں آزر کا نام لیا جاتا ہے، ابراہیم کے والد کا نام آزر، ابراہیم کے والد کا نام آزر۔ تو اس کا اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ آزر
لیکن نہیں، آپ کے والد ماجد کا نام طارق ہے اور وہ پکے مومن اور پکے مسلمان، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات بھی پھر ایسے ہی لیے اللہ اکبر۔ چاند و سورج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، اور 4-5 گھنٹے اگر آپ مجھے دیں گے تو میں یہ ساری بات آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے تک آپ اس گلے میں لٹکا ہوگا تو سامنے گھڑی بھی لٹکی ہوئی ہے، مجھے فکر ہوتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، تو چاند و سورج سے آپ کی آزمائش ہوئی، پوری سلطنت مغلوبی سے آپ کا مقابلہ، ایک طرف پوری سلطنت ہے اور ایک طرف تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے پوری سلطنت کو شکست دی ہو؟ کبھی نہیں سنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، آنکھ کو مٹا دے، امتحان ہوا، آنکھ مٹا دے۔ چوتھا امتحان لاگت فرزند کو سوا کرنے کا حکم ہوا۔ 5واں امتحان اللہ کے راستے میں ترک وطن کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ 6واں امتحان اپنی پیاری اہلیہ اور پیارے فرزند کو تنہے کرنا، بیابان وادی میں چھوڑنا پڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ 7واں امتحان کہ بڑی عمر میں آپ کو ختنہ کرنے کا حکم ہوا، بڑی عمر۔ جب آپ کو یہ حکم ملا تو مفسرین اہل فرماتے ہیں اس وقت آپ کی عمر شریفہ 80 برس تھی۔ 80 برس کی عمر میں ختنہ کا حکم ملا تو اسی وقت گھر سے عائشہ آپ نے لیا۔ عائشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو کا بھی لفظ ہے اور اردو ڈکشنری میں بھی استعمال ہوا، یعنی ہم کہہ رہے کہ بڑے کا لکڑی چھیلنے کا اوزار، جسے وسودہ، اردو میں وسودہ بھی اسے کہتے ہیں، پیشہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پیشہ لیا اور اپنی ختنہ، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ کی تو وہی آئے ابراہیم تم نے اس کام میں جلدی کیوں؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیری اطاعت میں یعنی تیرا کوئی حکم ہو اور اس میں تاخیر کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں، بس تیرا حکم، اور میں نے جو ہے ختنہ کی۔ اب یہاں پر دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وقت اس میں لگتا ہے، لیکن قوم کو سمجھانا ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے۔ اگر نابالغ اسلام قبول کرے گا تو ختنہ تو ہوگی، لیکن اگر بالغ اسلام قبول کرے گا تو ختنہ نہیں ہوگی، کیونکہ ختنہ کرنا سنت ہے اور شرمگاہ دکھانا حرام ہے۔ اب ایسا شخص کیا کرے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں ایسا شخص خود ختنہ کرنا سیکھے، اور اب تو آسان ہو گیا، پہلے بڑا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا۔ اچھا، اس کا انگریزی میں نام بھی بڑا خوب ہے، سرگم ختنہ کا نام، تو وہ پلاسٹک کی ایک چیز آتی، وہ بچوں کے اس مقام پر لگا دی جاتی اور 2-4 دن کے بعد وہ چیز خود ہی گر جاتی ہے اور ختنہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک تو خود سیکھ طریقہ آسان ہو جائے، یا پھر کسی یا اپنی بیوی کو سکھائے کہ اس کی بیوی اس کی ختنہ کر سکے، یا کسی ایسی ڈاکٹر سے شادی کرے یا نرس سے شادی کرے جو ختنہ کرنا جانتی ہو تو ختنہ ہو جائے گی۔ لیکن بات جب ہو گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ختنہ کرنا سنت ہے اور شرمگاہ دکھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ختنہ کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ پھر اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل مبارکہ بے شمار، کیونکہ آپ جب کریم ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نمبر 1 آپ ہی اپنے ماں باپ سارے پیغمبروں کے والد ہیں، ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے۔ نمبر 3 ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ نمبر 4 آپ ہی کی یاد اور سنت قربانی۔ نمبر 5 آپ ہی کی یادگار حج کے احکام ہیں۔
نمبر 6 آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا یعنی مقام ابراہیم، اس کے لیے فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضور علیہ السلام اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام نے مقام میں ابراہیم کی شان اور مرتبہ بیان فرمایا تو حضور فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم اسے مصلی بنا لے، جائے نماز بنا لے۔ حضور فاروق اعظم کے لیے عرض کرنا تھا کہ جبریل امین آیت مقدسہ لے کر حاضر ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اچھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ کعبہ شریف میں ایسی عبادت ہے کہ کعبہ بنانے والے بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے لے کر کے آنے والے بھی اللہ کے نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو دو نبیوں نے اس پیاری عمارت کو تعمیر کیا۔ اچھا، اب جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ویسے ویسے چیزیں چاہیے ہوتی، کبھی کوئی اسکول کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بڑے اسکول کی ضرورت ہو جاتی ہے، پھر سیڑھی کی ضرورت آ جاتی ہے، یا سیڑھی کی ضرورت نہیں بھی آئے تو آج کل جو جدید چیزیں ہیں جنہیں ہم تھوڑی کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اس چیز کا استعمال ہوتا ہے، پھر دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر اپنے دونوں مبارک پاؤں لگا کر جما، تو یہ دیوار جیسے جیسے بلند ہوتی وہ پتھر کی ویسے ویسے بلند ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب چاروں طرف سے دیوار مکمل ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیچے آنا چاہتے تھے تو وہ پتھر بھی خود بخود نیچے آ گئے۔ اچھا، اس پتھر نے کیا کیا؟ اس پتھر نے ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہے، اللہ اکبر، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم اپنے اوپر لے لیے، پرنٹ ہو گئے، وہ چھپ گئے نشان قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر۔ اللہ اکبر۔ تو اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور آج بھی مقام ابراہیم الحمدللہ کعبہ شریف کے پاس موجود ہے۔ یہ وہابی جو نسبتوں کو نہیں مانتے، جو نسبتوں کی قدر نہیں کرتے، جنہوں نے بڑی بڑی نشانیاں مٹا دی، یہ مقام ابراہیم کو نہیں ہٹا سکتے، یہ حجر اسود کو نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سارا دستہ پولیس کا یہاں پر موجود ہوتا ہے، آپ کس لیے موجود ہے؟ ہم مقام ابراہیم کی حفاظت کے لیے موجود۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کے پاس آپ دیکھیں، حجر اسود کے اوپر چاندی کا خوبصورت سفید لگا ہوا، اللہ اکبر، اس کے پاس بھی آپ ان کے پولیس والے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کس لیے موجود ہیں؟ ہم حجر اسود کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو نسبتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کعبہ شریف کے پاس میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں پورا عقیدہ اہل سنت اس جگہ پر بیٹھ کر کے ثابت کر دوں گا، جس پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں پورا ثابت کر دوں گا۔ مجھے بتاؤ یہ صفا و مروہ کس لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ایک طرف آہستہ آہستہ چلتے ہو، بیچ میں دوڑنے لگ جاتے ہو، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہو، جاتے ہو، آتے ہو، یہ بتاؤ یہ طریقہ دیا کس نے؟ یہ تو یہ صفا و مروہ کی نسبت حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اللہ وہ چلی تھی، وہ روکی تھی، وہ دوڑی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اب ہر آدمی کے لیے ضروری ہو گیا، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ یہ کام کرے۔ اللہ اکبر۔ تو صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو صفا و مروہ مقدس ہو گئی، اور مزار رسول میں تو رسول کا سب کچھ لگا ہوا ہے۔ سرکار اپنے جسم ناز کے ساتھ آرام فرما ہے، تو ادھر حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو یہ مبارک، اور ادھر روضہ رسول موجود ہے جس میں سرکار خود موجود ہے۔ اللہ لوگ اس کے پاس جانا کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے۔
ایک گھر میں لکھا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ایسے انتظام میں حیران ہو جاتا مقام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم کے نشان قدم ہے اور حفاظت کون کر رہے ہیں اس کی یہ آپ ہی کر رہے حضرت اسود کی حفاظت کون کر رہے وہ آپ ہی کر رہے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے وہ مبارک ہوا حضرت اسود پر رسول کے لب لگے یہ مبارک ہو گئے اللہ کو تعین بتا رہے ہیں جب تک یہ چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا ان لوگوں کا جو ان چیزوں کو ماننے والے ان نسبتوں کو ماننے والے ان کی قدر کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ وقت لگے گا 40 سال لگے 50 لگے سال لگے یا 100 سال لگے دوبارہ تم دیکھنا یا رسول اللہ کہنے والوں کی حکومت آ جائے اللہ اکبر تو یہ ساری نشانیاں وہاں پر موجود ہیں اور یہ اس کی حفاظت کرتے اللہ اکبر قیامت میں لباس فاخرہ سب سے پہلے کس کو دیا جا رہا ہے بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا جو حضور کے جد کریم ہیں اور اس کے فوراً بعد حضور علیہ السلام کو عطا کیا جائے ایک دفعہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں اللہ ختم کرنے کے لیے شیر چھوڑے کفار نے شیر چھوڑے میں نے آپ سے کہا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا جب اللہ ابراہیم کا ہو گیا تو سب ابراہیم کا ہو گیا زمین و آسمان ابراہیم کے چاند و سورج ابراہیم کے اللہ قربت اب کیا ہو یہ شیر چھوڑے اور ان کا غالب گمان یہ تھا کہ یہ شیر جائیں گے اور معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کھا جائے آپ کے وجود مبارکہ کی بوٹی بوٹی کر دیں شیر دوڑے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے سب سجدے میں گر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پیروں کو چومنے لگے سارے کے سارے شیر تو یاد رکھو اللہ والوں کے پاؤں کو چومنا یہ شیروں کا کام ہے کتوں کا کام نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کی طرف آتے ہیں جو چیزیں آپ کے دور میں جاری ہوئی سب سے پہلے آپ ہی کے بعد مبارکہ سفید اس سے پہلے بات سفید نہیں ہوتے سفید ہوئے سب سے پہلے آپ نے ناخون اور مونچھیں کٹوا زیر ناف بال دور کرنے کو رواج کیا آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھی اور ہمارے دین میں یہ باتیں سنت ہیں سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا کے بعد زن تمام انبیاء اکرام نے پاجامہ استعمال کیا حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے پاجامہ خریدا استعمال کیا یا نہیں کیا اس پر تو میں دیکھتا ہوں کہ تحقیق اہل تحقیق بھی خاموش ہیں لیکن حضور نے خریدا ضرور تو پاجامہ سب سے پہلے سلا ہوا آپ نے ذکر فرمایا اپنے بالوں پر آپ نے اپنے بالوں کو ڈائی کیا اس دور میں جو چیزیں اویلیبل تھیں اس سے اپنے بالوں کو رنگا سب سے پہلے ممبر شریف پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے ہاتھوں میں عصا دیا سب سے پہلے جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیونکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے تھے اور آپ نے جہاد کر کے اپنے بھتیجے کو چھوڑایا تو جہاد ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے آپ ہی نے شیر مار اور پراٹھے پکوا کر مہمانوں میں تقسیم کرنا مہمانوں کو کھلا اور سب سے پہلے معانقہ یعنی گلے ملنے کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا جیسے کہ ہم عیدوں میں گلے ملتے ہیں اور جیسے کوئی مہمان آ جائے ہمارا دوست ہم سے ملے ہم اس سے کیا کرتے ہیں فوراً گلے ملتے ہیں اس کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا اب ایسے بیوقوف پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عید کے دن گلے ملنا بھی بدعت ہے جو عید کے دن گلے ملے گا بدعتی ہے تو میں ان کو نسخہ بتاتا ہوں پھر اب جب عید کی نماز ہو جائے اس کے فوراً بعد ایک دوسرے کو مارو پکڑ کر کے ایک دوسرے کو
تاکہ بدعت سے تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم دوسرے کام کی طرف آ جاؤ اور ہمیں بھی آسانی پیدا ہو جائے. چلو ایک دوسرے کو کوٹ رہے ہیں, انہیں کوٹنے کو. اللہ اکبر تو کہتے ہیں صاحب گلے ملنا بھی جو ہے وہ بدعت ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ چیز شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا اور خطام بھی آپ کو بہت دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے جانور تھے اتنے جانور کسی کے پاس نہیں. ان جانوروں کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 کتے رکھے ہوئے اور ان کتوں کے گلوں میں جو پٹے تھے وہ سونے کے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا مال. تو مال ہونا یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ سخاوت ہو تو حضرت عثمان غنی جیسے, اور میں آپ سے کہوں درویشی ہو تو مولا علی جیسے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا, اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ یہ مال و دولت سے غریبوں کی خدمت ہو سکے, دین کی خدمت ہو سکے. آپ مال کما سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کرام میں سے بھی میں کبھی گفتگو کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے صحابہ کرام مالدار اور جن صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا وہ ان پر تنقید نہیں کرتے کہ تم نے اتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا, وہ تنقید نہیں کرتے تھے. اور جو مال تھا اللہ اکبر, جیسے کہ حضرت عثمان غنی پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ مال میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, لیکن وہ سارا مال سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کے لیے تھا, دین کے لیے تھا. سب سے پہلے سلیب کا استعمال آپ نے شروع کیا. سلیب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ روٹی کے پیسز کر کے آپ شوربے میں ڈال کے بھگو دیں. عرب لوگ اسے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے, اسے سلیب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ابھی 1:13 ہو گئے, آگے بڑھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت شہر بابل میں نمرود مردود کے عہد سلطنت میں ہوئی. نمرود کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی, پوری دنیا پر نمرود کی بادشاہت صرف ایک ٹکڑے پر نہیں, پوری دنیا پر نمرود کی بادشاہت. مولوی کہتے ہیں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام, دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پر ان کی حکومت. کافر بادشاہوں میں وقت مصر ہے اور نمرود ہے, اس کی حکومت بھی پوری دنیا میں. مولوی کہتے ہیں نمرود پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا. اس سے پہلے یہ تاج کا رواج نہیں, یہ رواج اس میں لایا. لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی, اپنی صورت پر اس نے بت بنوا. پوری دنیا پر حکومت ہے. اور F-16 تو اس دور میں نہیں, اگر F-16 بھی ہو تو کتنا فیول اس میں استعمال ہوتا, وہ تو بمبئی جائے تو آئے تو پیٹرول ختم ہوتا. کوئی سپر سونک طیارہ بھی ہے, کوئی ایسی چیز بھی ہے. اب نمرود نے اپنی شکل پر بت بنوائے اور دور دراز علاقوں میں بھیجے اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو لوگ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نمرود کے اس مجسمے کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش میں مصروف ہو. اب ایک وقت آیا کہ شرک اپنی انتہا پر پہنچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ تھا. اللہ اکبر, تاکہ یہ خود پرستی کا خاتمہ ہو جائے. اب نمرود ایک رات سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس میں نور اتنا تھا کہ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو. اللہ اکبر. اس سے نمرود بہت خوف زدہ ہوا. اللہ اکبر. اس نے دیکھا ستارہ طلوع ہوا, اتنا نور ہے کہ چاند اور سورج کے نور ہو گئے. نمرود خوف زدہ ہو گئے. تو نور سے خوف زدہ یہی لوگ ہوتے ہیں. ہم تو نور سے خوش ہونے والے ہیں. اور اشارے سمجھتے جاؤ.
اقتدار کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ سب کو پیارا۔ ہمارے وہاں کتنے لوگ آئے، کتنی بار حکمرانی کری، چلے گئے۔ ابھی جس کو نکالا بھی لگا ہوا ہے کسی طرح سے اقتدار مل جائے، پھر اقتدار مل جائے، پھر اقتدار مل جائے، وہ ہماری حمایت میں آ جائے، فلاں ہماری حمایت میں آ جائے، اقتدار ہمیں مل جائے گا۔ تو اقتدار چیز ہی ایسی ہے، کرسی چیز ہی ایسی ہے، کیونکہ اس کی اپنی پاور ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا روپ اور اپنا دبدبہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ چھوٹے لیول پر آ جائیں، وہ لوگ کہ جو پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں، موبائل کے ساتھ چلتے ہیں، داروں کے ساتھ چلتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا بھی ایک اپنا برن ہوتا ہے، ان کا بھی اپنا ایک جو ہے اندر سے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کا آگے پیچھے موبائل چل رہی ہے، ہٹو بچوں کی سزائیں چل رہی ہیں، میرے باپ کے جیسا آدمی روڈ پہ چلے، وہ محلہ سائڈ پہ ہو جائے، دیکھ لیا کہ کون آ رہا ہے۔ اس طریقے کے بدتمیزی کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، دھکے دیے جاتے ہیں۔ ان کی پروٹوکول گاڑی سے اگر کسی غریب آدمی کی موٹر سائیکل ٹکرا جائے، اسے اتر کر کے ان کے گارڈ جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کو آپ نے پروٹوکول دیکھا کہ ڈالوں کے پیچھے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی مونچھیں صاحب، خوفناک لوگ، یہ دیکھنے والا یہ دیکھے پیچھے اتنے بڑے شیطان بیٹھے ہیں تو اندر کتنا بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ کو یہ سارے مناظر ہم جو ہے وہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس VIP کلچر سے ہماری جان چھڑائے۔ آپ یقین جانیے کہ کہیں دیکھنے کو نہیں آتا، یہ کہیں دیکھنے میں آئے گا یا ہندوستان میں آئے گا یا بنگلہ دیش میں آئے گا، امریکہ میں دیکھنے میں نہیں آتا، کینیڈا میں دیکھنے میں نہیں آتا، یورپ میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ اللہ لوگ سادہ سادہ سے لوگ وہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہاں پر آیا تھا یا صدر یہاں پر آیا تھا۔ یہ سارے کے سارے ڈکوسلے، یہ سارے کے سارے گھن ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس پر بھی لاکھوں کروڑ روپیہ پانی کی طریقے سے جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس نے رات خواب جب دیکھا، نوری تارا جب دیکھا تو پریشان ہو، تو نور سے جو ہے وہ نمودی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ پریشان ہو گیا، ہڑبڑا کر کے اڑ گیا۔ کاہنوں کو اس نے بلا لیا، کیونکہ کاہن جو ہے وہ چھپی ہوئی باتیں بتا دیا کرتے تھے، کاہنوں کو اس نے بلا لیا، اور خواب کی تعبیر کے جو ماہرین تھے ان کو اس نے بلا لیا، میٹنگ طلب کر لی، اور کہنے لگا کہ رات میں نے خواب دیکھا، ایک نوری تارا طلوع ہوا، اس کی روشنی اتنی تھی کہ چاند و سورج کی روشنی اس کے آگے مان پڑ گئی، مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سب نے کہا کہ بادشاہ وقت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ویسے ویسے آپ کا اقتدار آپ کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے۔ اقتدار تو ہے کہ مالک ہوتا ہے، نہیں کبھی ٹھہرتی ہے وہ چیز نہیں ٹھہرتی، تو یہ آہستہ آہستہ چلا جائے۔ اب وہ بھی سرگرم تھا، کہنے لگا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں۔ اب کاہنوں نجومیوں نے کہا کیسے پیدا نہیں ہونے دو گے؟ کہا پابندی لگا دو، 1 سال تک، تم نے کہا نا اس سال میں پیدا ہوگا بچہ، 1 سال تک کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، محکمے قائم کرو باقاعدگی کے ساتھ کہ جتنی حاملہ عورتیں ہیں سب پہ نظر رکھی ہے، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دیا جائے، بچہ پیدا ہو مار دیا جائے۔ اور پوری انتظامی مشینری کو اسی کام پر لگا، سارے کے سارے اسی کام پر لگا، باقاعدہ اس پر محنت میں قائم ہو۔ اب کتنے بچے قتل کیے؟ بعض نے کہا 70,000 قتل کیے، بعض نے کہا کہ 1,00,000 بچے قتل کیے، حکومت پوری دنیا میں 1,00,000 بچے جو ہے بعض نے کہا قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنے انتظام کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں جلوہ گر ہو گئے۔ انتظام جلوہ گر، اللہ میرا اللہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ
اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اپنی والدہ والدہ کے شکر میں اقدس میں آئے. اچھا کہیں انہوں نے خبر بھی دے دی نمرود کو، جس بچے کو تم یہ چاہتے کہ دنیا میں نہ آئے، اتنے بچے تم نے قتل کر دیے، وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا. نمرود پریشان ہو گئے، یہ کیسے مانتا؟ اب اہلین فرماتے والدہ والدہ کے اوپر شریفت کم تھی، اس لیے عمل کا پتہ نہیں چلتا. اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضور نے جب ہجرت فرمائی تو کافروں کے سامنے سے گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد ماجد نے ایک پیغام تیار کیا ہوا تھا دور دراز مقام پر، اور اس کی ابتدا صرف اپنی اہلیہ کو دی تھی. کبھی اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے جان بچانی ہو تو اس پیغام میں نہ جانا، اس طرح سے یہ کھلتا ہے اور اس طرح سے یہ بند ہوتا ہے. تو آپ اس پیغانے میں جو ہے وہ جلوت ہو گئی، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پورا پیغامہ نور سے منور ہو. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ابراہیم کو اپنے سینے سے رکھا. اور ماں ہوتی ہے یار، مجھے بتاؤ، جو اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلے گیا. لیکن یہاں پر مشکلات، حضرت نے یہاں زیادہ دیر کھیلی رہی، وہ سوچنے لگی تو میری تلاش کو ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلے طرح تہ خانے میں چھوڑ دیا، اور آپ اس تہ خانے سے نکل کر کے باہر آ گئے. روزانہ آتی، روزانہ جاتی. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونا شروع ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کم وقت میں زیادہ بڑے ہوئے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے کام لینا ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. آپ جب بڑے ہوئے تو اب اپنے چچا آزر کے پاس، آزر بت پرستہ، میں نے آپ سے کہا وہ بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، بت فروش تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ابراہیم، میں جو بت بناتا ہوں نا بڑے خوبصورت بناتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے بتوں کو بازار میں فروخت کرو، اور جو پیسے آئیں گے اتنا میں تمہیں دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار ہونا بھی حکمت پر مبنی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان بتوں کو، مورتیوں کو لے جاتے تو پاؤں میں رسی باندھ کے لے جاتے، گلیوں میں گھسیٹتے اور کہتے ہے کوئی انہیں خریدنے والا، ہے کوئی خریدار کوئی انہیں خریدے. اور کبھی پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھتے تو ان کی بھی گردنیں پکڑ کر کے ڈبو دیتے. تو تم تم بھی پیو، تمہیں بھی پیاس لگی ہو. تو لوگ سمجھتے کہ ابراہیم تو ابھی بچے ہیں، شاید وہی بچپن کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتا نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کا ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا. اللہ اکبر. معبودان باطل کو ذلیل کرنا مقصود تھا اور لوگوں کو بتانا مقصود تھا. اللہ اکبر. جب سارا دن آپ گھوم کر کے آتے تو آزر پوچھتا ابراہیم کچھ مال ملا؟ تو فرماتے چچا تمہارے بتوں کا بازار تو قاصد ہے، بے رونق، انہیں کون خریدے؟ آزر کہتا ابراہیم لگتا ہے تم ان کی تعریف نہیں کرتے، ہمارے وہاں تو وہی چیز بکتی ہے جس کی تعریف کی جائے. اللہ کے اوپر ہمارا بھی یہی حال ہے، وہی چیز یہاں بکتی ہے جس کی تعریف کی جائے. ابھی تو یہ آن لائن کا دھندا جب سے یہ پاکستان میں شروع ہوا، آپ دیکھیں صاحب اپنی پروڈکٹ بیان کرتے ہیں، ایسا بیان کریں گے صاحب یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ کپڑے سلائی کی مشین ہے صاحب یہ اتنی جدید ہے، آپ بناؤ تو اتنی سی ہو. اس کی تصویر یہ بڑی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو دھوکے سے کام زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے آن لائن کا کام مکمل سسٹم ہے، کوئی پریشانی نہیں. جیسے آپ نے ٹوپی منگائی کہیں سے تو وہ آئے گی ٹرکی سے آتی ہے، بالفرض تو 3 دن لگے. آئی آپ نے سر پہ رکھی چھوٹی ہے، اسے اسی حالت میں رکھ دے واپس ہو جائے. 3 دن کے بعد پھر دوسرے سائز کی آ جائے گی، انہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن ہمارے وہاں دکھتا کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ اور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سچ کی بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان.
وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا کام نہیں چلتا. آج تو ویسے ہی آج کل کام نہیں چلتا تو سارے کے سارے لوگ پریشان. اللہ تعالیٰ سب کو پریشانی سے نکال. اللہ اکبر. تو یہ آزر کہنے لگا کہ ابراہیم لگتا یہ ہے کہ تم تعریف نہیں کرتی بتوں. تو آپ اس کو آپ کے فرما دے چچا کیسے تھا یہ تو چل بھی نہیں سکتے, یہ تو پھر بھی نہیں سکتے, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے, اور میں ان کی تعریف کروں. میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کرتا ہوں. میرا رب ہے. اچھا ابراہیم اب میں ایک شرط پر تمہارے رب کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ایمان لے آؤ. یہ بت جو میں نے بنائے اگر یہ تمہارے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دو میں کلمہ پڑھ لوں گا. جو تم کہو گے جیسا کہو گے ویسا کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو. سب پر جستا کہنے لگے لا الہ الا اللہ خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. سب تو حیران ہو گیا. بنایا میں نے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں ابراہیم کے رب کا. قسمت میں ایمان نہیں تھا. کہنے لگا ابراہیم یہ تو کھلا جادو ہے. ایمان نہیں تھا. یہ تو کھلا جادو ہے. اللہ اکبر. اب مفسرین اور اہل علم فرماتے کہ اس قوم کا سال میں ایک دن عید کا آتا تو وہ کیا کرتے کہ اپنے گھروں میں مختلف اقسام کے کھانے بناتے اور بنانے کے بعد صبح آتے اور ان بتوں کے سامنے رکھتے اور اپنی عیاشیاں کرنے, رنگ ریلیاں منانے جن میں زنا وغیرہ سب شراب وغیرہ لے یہ دوسرے مقام پر چلے جاتے, شاید خالی ہو جاتے اور ساری عیاشی کرنے کے بعد واپس آتے اسی بت گدے میں. بہت بڑا بت گدا واپس آتے ساتھ آپ دنیا میں دیکھیں یہ بت گدے بھی بڑے عجیب و غریب بنے ہوئے دنیا. یعنی آپ جائیں گے تو جیسے کہ بت ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہوا میں بہت ہے, کوئی رسی نہیں ہے, کوئی تار نہیں ہے, مگر وہ لٹکا ہوا. ہمارا فانوس تو پھر بھی لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ دکھائی نہیں دے. لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کمال ہے. صاحب دیکھے میں نے کہا کیا کمال. چاروں طرف میگنیٹ کی بلیڈیں لگائی گی, آپ کو وہ دکھائی نہیں دے. کسی وجہ سے تو یہ لٹکا ہوگا. آپ ایک طرف کی میگنیٹ کی دیوار ہٹا دیں گے آرام سے گر جائے, پتا بھی نہیں چلے گا. لیکن تم تو لوگ گالی سمجھتے نہیں کہتے کیا کمال ہے. میں کلمہ پڑھوں گا یہ کیا جو میں کہتے ہوں اپنی زبان سے اللہ اکبر. تو اب وہ شام کو واپس آتے اپنے بت گدے میں جاتے بڑے سے اور جو انہوں نے کھانے رکھے ہوتے اسے اٹھاتے اور بطور تبرک کے اسے کھایا کرتے تھے. اللہ کے اوپر وہ دن قریب آنے لگے. جب وہ دن آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی. اے ابراہیم تم ہمارے ساتھ چلو, کل ہمارے یہاں عید کا دن ہے, ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے میلے میں کیسی کیسی بہاریں ہوتی ہیں, رونقیں ہوتی ہیں, کتنے مزے ہوتے ہیں. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کا وقت تھا, ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے فقال انی سقیم. اسے قرآن نے بیان کیا انی سقیم کہ میں بیمار ہونے والا ہوں, میں بیمار ہونے والا ہوں. اگر آگے وقت بچتا میرے پاس تو میں بات کو تفصیل سے بیان کر دیتا. معذرت بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پر جھوٹ بولا. حضور کی حدیث میں لکھا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا. حضور خود فرماتے ذرا ترجمہ تو ڈھنگ سے کر دو اس کا. حضور فرماتے ابراہیم نے جو کلمات کہے لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا. انہیں ترجمہ کرنا آتا نہیں, بیٹھ گئے اور معاذ اللہ اتنی بڑی شخصیات کو تم نے انسان بتا دیا اور میرے آقا کی طرف اس کی نسبت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قارون کی طرف دیکھا, فرمائی اتنی سقیم میں بیمار ہونے والا. وہ بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہے نا. تو مانا دور کے لیے انہوں نے مانا قریب کے سب کہ ہمیں بیمار ہوتے رہتے اور ستاروں کا قوم پر بڑا یقین تھا کہ حضرت ابراہیم کسی متعدی کہتے پھیلنے والی بیماری میں مبتلا ہونے والے اور یہ اس سے بہت ڈرتے تھے بیماری سے. چلو سب چلو حضرت ابراہیم کو یہاں پر چھوڑ. اور جب سب جانے لگے تو کچھ رہ گئے ٹوٹے ٹوٹے یہ جانے لگے آہستگی کے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم
میں تمہارے عید کے میلے میں جانے کے بعد دیکھنا تمہارے بتوں کا کیا حال کرتا، تم دیکھنا میں کیا حال کروں۔ یہ سن لیا بوڑھوں نے، سب کے سب چلے گئے۔ اللہ اکبر، جب سب چلے گئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا بڑا سا ہتھوڑا۔ ہتھوڑا لینے کے بعد کبھی ہتھوڑا بھی لینا پڑتا ہے۔ سنو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ شاہ صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی یوٹیوبر آتے ہی کہ شاہ صاحب آپ سے انٹرویو لینا، وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ ہائی لائنر ہے سنیوں کی، یہ پیچھے نہیں ہٹتے، یہ ننگے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں پپیتے جیسے لوگ چاہیے، پھر ٹماٹر جیسے پپیتے جیسے، ہم جو بولے وہ ویسے جواب دیں۔ یہ تو بابا آپ کو جوڑ کر کے رکھتے، تو اب کبھی ہتھوڑا اٹھانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم نے ادھر ہتھوڑا اٹھایا، اب کیا کہو؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا پیار سے سمجھاتے، ان کو بٹھاتے، ان کو بتاتے اور لاکھوں کے پھول باتوں سے کرواتے۔ اللہ کو کبھی ہتھوڑا اٹھانا پڑتا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سا ہتھوڑا لیا اور دودھ گدھے میں جب گئے تو دودھ گدھا لوگوں سے خالی۔ اللہ کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر ہوتا ہے، روٹی دینے والا خدا الگ، چمن دینے والا خدا الگ، پھل دینے والا خدا الگ، سبزی دینے والا خدا الگ، بیٹا دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ، جتنے ان کے مسائل کے اتنے ان کے خدا الگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لوگ سامنے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ ایسا توڑا اور نام نشان سمجھ لیا، چورا چورا کر یا کسی کا ایک ہاتھ اڑا دیا، کسی کی ایک ٹانگ اڑا دی، اس طرح کے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ٹھیک ٹھاک پٹائی لگا، جھوٹے خداؤں کی پٹائی لگانی پڑتی تو کبھی ان کے ماننے والوں کی بھی پٹائی لگانی پٹائی لگا، اور لگانے کے بعد حضرت ابراہیم نے سارا کام کے بعد کیا کیا، وہ بڑا سا ہتھوڑا جو بڑا وہ تھا نا اس کے کندھے پر ہینگ کر دیا اور واپس آ۔ اللہ بہتر، اب شام کے وقت جب یہ سارے کے سارے لوگ پہنچے کہ تبرک کھائیں گے، وہ تبرک کیا، تبرک بنانے والی مریم ہے جو جن کے سامنے رکھے ہوئے تھے، ان کی تو بھی وہاں پٹی کی ضرورت ہے، تو سب کا بیڑا غلط ہو گیا، گردن گائے، ہاتھ گائے، کسی کا پاؤں گائے، کسی کا ہاتھ دھڑ گائے، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کام ایک شور بلند ہو گیا، یہ کام کس نے کیا، کس نے ہمارے خداؤں کی پٹائی کی، ایک طرف خدا کی طرح مصیبت پٹائی، کس نے ہمارے خداؤں کی پٹائی کی۔ اللہ اکبر، وہ جو بوڑھے رہ گئے تھے نا پھر انہوں نے کہا جب ہم جا رہے تھے نا وہ آزر کا جو بھتیجا ہے ابراہیم، انہوں نے کہا تھا کہ تم جا تو رہے ہو، دیکھنا تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کروں گا، لگتا یہ ہے کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ اچھا ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم کی عمر شریف پر کتنی؟ صرف 16 سال۔ 16 سال۔ اللہ اکبر، اس 16 سال میں ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کو کرو صرف 16 سال کی عمر۔ اللہ اکبر، 16 سال عمر شریف، اور نمرود کی عمر اس وقت 400 سال تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صرف 16 سال۔ کابلا حضرت کے بھتیجے ابراہیم کو تاکہ وہ کچھ بات ہمیں سمجھائیں، وہ گواہی دیں۔ اب یہ بات نمرود تک بھی پہنچ گئی، وہ بھی آ ساتھ منظر اس نے دیکھا، وہ بھی حیران ہو گیا، کس نے کیا؟ آزر کا بھتیجا ہے ابراہیم، اس نے کیا۔ کہا ابراہیم کو بلاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اللہ کے دوست ہے۔ اللہ پر ابراہیم کو کیا خوف، حضرت ابراہیم کو کیا ڈر، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ کے اوپر آ گئے۔ نمرود کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آتا نمرود کو سجدہ کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھا نمرود کے سامنے آ کے کھڑے ہو، ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ کہا ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں سجدہ تو اپنے رب کو کرتا۔
میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلاتا ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. تو بندے بلائے، ایک تو مار رہی ہے، ایک کو چھوڑ دی. دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا. مارنے سے مراد روح کا نکالنا ہے اور چلانے سے مراد روح کا ڈالنا ہے. لیکن اس کی یہ بات جو ناقص ذہن کے لوگ تھے ان کو دھوکہ دے سکتی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، بے شک میرا رب ہمیشہ سورج مشرق سے نکالتا ہے. تو دعوت خدائی کر رہا ہے تو مغرب سے نکال دے. تو محمود نے جب یہ حجت سنی فوہید الذی کفر، اس کے ہوش اڑ گئے. ناممکن تھا اس کے ہوش اڑ گئے. جب اس مناظرے میں ناکام ہو گیا تو اب اپنی اصلی بات کی طرف لوٹا. کہنے لگا ابراہیم یہ بتاؤ کہ بتوں کی پٹائی کس نے، چکنا چور کس نے، انہیں توڑا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کام مجھے بڑے کا لگتا ہے. اچھا یہاں پر بھی بعض لوگوں نے کہا آپ دیکھ رہے تو چل رہے ہیں معاملات، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. حالانکہ خود کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ یہ کام بڑے کا. اور بے وقوفوں ذرا غور سے کرو، انسان مجھے بتاؤ بتوں سے بڑا ہے یا نہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد کریم ہے رسول اللہ، ان کی بزرگی کس شان کی ہوگی. اور میں یہ کام بڑے کا ہے، وہ سمجھے کہ بت کا کام ہے. کہا یہ کام بڑے کا ہے. کہا ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو گر بھی نہیں سکتا، یہ تو کسی کی پٹائی بھی نہیں کر سکتا. ابراہیم نے کہا لعنت ہے تم پر. حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسے کو خدا مانتے ہو جو نہ چل سکتے ہو، نہ پھر سکتے ہو، نہ اپنی پٹائی کرنے والے کا نام بتا سکتے ہو، ایسے کو خدا مانتے ہو؟ کوئی جواب. تو اب لوٹے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک ہم بھی ظالم ہیں. اور پھر شرمندگی سے ان کے سر جھک گئے. اللہ اکبر. اب آپس میں میٹنگ کرنے لگے اور کہنے لگے ابراہیم کو سزا دینی چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے پوری سلطنت یاد رکھے اور آئندہ کوئی شخص بھی ایسا فعل نہیں کر سکتا. کیا سزا دیں؟ ایک شخص کھڑا ہو کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دیتے. ابراہیم کو جلا ایک آنکھ روشن کرو اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو؟ اللہ اکبر. آنکھ روشن کر دی گئی صاحب. اب اس پر بھی بڑی گفتگو ہے. عورتوں نے منتیں ماننا شروع کر دی. 40 روز تک لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. فوج کو بھی اسی کام پہ لگا دیا گیا. جنگلات سے لکڑیاں لانے کے لیے گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں اور خچروں کو استعمال کیا گیا. قدرت خدا بندی سے گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں نے لادنے سے عملی طور پر انکار کر دیا. یعنی اچھل کر کے گرا دے، یہ رکھتے وہ گرا دے، یہ رکھتے وہ گرا دیتے. بہت مار کھائی مگر راضی نہیں. خچروں نے انکار نہیں کیا بلکہ زیادہ لادنے پر راضی رہے. بزرگ فرماتے اسی دن سے گھوڑے کو شاہی سواری بنا دیا گیا، مجاہد کی سواری بننے کی عزت دی گئی، اونٹوں کو ریگستان کا بادشاہ بنا دیا گیا، گھوڑا اپنے زمین کا اسے لقب دیا گیا، دراز گوش کو انبیاء کرام کی سواری کے لیے چنا گیا اور خچر کی اپنی نسل منقطع کر دی گئی. خچر کی نسل جو ہے وہ منقطع کر دی گئی. اللہ اکبر. اب 40 روز تک لکڑیاں جمع ہوئی، پھر اس میں آنکھ لگی. اللہ اکبر. وہ آنکھ بھی ایسی تھی جو پرندہ اوپر سے گزرتا اور اس کی لپیٹ میں آ جاتا تو وہ جل بن کر کے ختم ہو جاتا. یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن اب سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ جو بھی قریب جائے تو آپ اسے پکڑ لے. اب شیطان بنو ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان بنو ہے. اس نے دوزخ پر جو ہے منجنیق بنی ہوئی دیکھی تھی. آ گیا اس طرح سے بنا، اس طرح سے ڈیزائن کرو،
اس نے ابراہیم کو بٹھا اور اس میں چولہا جلا کر کے جب یوں تیزی کے ساتھ پھینکو تو ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ خود بخود جو ہے وہ آگ میں چلے جائیں گے اور جل پھٹ کر کے ختم ہو جائیں گے. تو نمرود خوش ہو گیا اور منجنیق بنائی گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں بٹھایا گیا, چولہا دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے میں پھینکنے کی کوشش کی جانے لگی, فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو میرا خلیل ہے, اس کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں, میں اس کا معبود ہوں, میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں. بارش برسانے والے فرشتہ آیا, کہنے لگا ابراہیم حکم ہو تو بارش برسا کر آگ بجھا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا. ہوا چلانے والا فرشتہ آیا, کہو تو ہوا کے ذریعے سے ابراہیم کہہ دو آپ انہیں پر الٹ دو. آپ نے انہیں بھی جواب نہیں دی. حضرت جبریل امین آؤ, ابراہیم اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو پیش کرو. اللہ اکبر. آپ نے حضرت ابراہیم جبریل سے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے حال سے خود واقف ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا گیا, اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں ڈالا گیا, رب فرماتا ہے قلنا, ہم نے کہا یا نارونی بردم و سلام علی ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. اب کیا ہوا, اب وہ گلزار بن, فرشتوں نے آپ کو جھرمٹ میں لے لیا. جبریل امین نے جنت کی قالین بچھا دی, آپ کو شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد قدرتی طور پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, گلاب اور نرگس کے پھول اگائے. اللہ اکبر. نمرود اور نمرودیوں نے جب اوپر سے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سوچنے لگتا ہے کہیں یہ آگ جادو کی تو نہیں ہے. تو پورے کو آگ میں پھینکا گیا. جس نے سب سے پہلے آگ لگائی تھی دیکھا وہ تو جل پھٹ کر کے ہلاک ہو گئے. اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر گئے ہیں, جس جگہ پر بیٹھے ہیں, ادھر آگ نہیں ہے, اب کیا کیا جائے. اور نمرود نے کہا منجنیق کے ذریعے سے آگ اس جگہ پر پھر اور ہر طرف سے آتش بازی کا کھیل شروع ہوا. تو آتش بازی کا موجد نمرود ہے. مفسرین نے لکھا ابلیس تین چیزوں کا موجد ہے. انسانی شکل کے بت سازی کا موجد ابلیس, منجنیق کا موجد ابلیس, آتش بازی کا موجد بھی جو ہے وہ ابلیس ہے. یہ نمرود کے دور میں شروع ہوئی, چلو نمرود کی طرف نسبت کر, یہ نمرود ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا. اللہ اکبر. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ اب صرف دو باتیں میں عرض کر دیتا. زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی, اے اللہ ہمیں اجازت عطا فرما, ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں. اللہ ہمیں اجازت عطا فرما. اللہ نے انہیں اجازت عطا فرما اور فرمایا وہ میرے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل نہیں کرتا, میں انہیں زیادہ جانتا کیونکہ میں ان کا والی, ان کا ماں میرے سپرد, بے شک وہ میرا خلیل ہے. اس وقت تمام پورے زمین پر ان کے علاوہ میرا کوئی خلیل ہے اور میں ہی ان کا رب, میرے علاوہ کوئی رب نہیں. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا, وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانی پر مقرر تھا. دونوں نے عرض کی آپ ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم آگ کو ختم کر دیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی بہتر, مجھے کافی, میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پتا چلا اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا. اور آ گئے دھوتی بنیاد پہن کے چودھری میدان میں, کہیں نے ربڑا تو دے دوں میں آ گئے صاحب. کہنے لگے دیکھو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا, اچھا غیر اللہ سے مدد یہ سمجھتے غیر اللہ سے مدد یعنی بتوں سے مدد, وہ مسلمان بتوں سے مدد مانگے مجھے بتا, وہ بتوں والی آیتیں یہ گرام پہ چسپا کرتے اور یہ گرام پہ چسپا کرتے. غیر اللہ سے مراد یہ, غیر اللہ سے مراد یہ. اللہ کو اندر دیکھو
میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ فرشتے جو آئے تھے کس کی اجازت سے آئے تھے؟ اپنی مرضی سے آئے تھے یا کسی کی اجازت سے آئے تھے؟ کہاں اللہ کی اجازت سے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، ابراہیم تم سے مدد نہیں مانگے گا، اللہ بھیج رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، ان کو بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کہا ابراہیم اگر ہماری ضرورت ہو کہو، پانی پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ آیا، ہوا پر جو مقرر ہے وہ آیا، اگر آپ کہیں تو ہم آگ کو ختم کر دیں، آپ کی مدد کریں۔ فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز۔ اللہ اکبر۔ اب میں امریکہ میں ڈیلاس ایک شہر ہے، اور ایک تو یہ ڈیلس ہے جو آپ کے ٹیکسس میں آتا ہے، ایک دوسرا بھی ڈیلس ہے، اس میں DQEES اس طرح سے آتا ہے۔ وہاں پر جب میں نے تقریر کی تو الحمدللہ وہ US کا سب سے بڑا جلسہ تھا میلا شریف، پیک تھا، بالکل آدمی عورتوں سے پیک تھا، سوئی گرنے کی آواز آپ کو محسوس ہے۔ اللہ جب تقریر سے فارغ ہوا تو وہ ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی پیشانی چھوڑ رہا ہے، کوئی پاؤں چھوڑ رہا ہے۔ آ گئے وہ جو تربیت یافتہ تھے وہ آ گئے، آ کے مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب یہ لوگ آپ کے ہاتھ کیوں چھو رہے ہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا میں نے جب سے میں حیران کیا تقریر کے بعد، یہ تقریر ختم ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو چومنا، ان سے پوچھو۔ اچھا یہ بتائیے شاہ صاحب، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور جب فرشتے آئے مدد کے لیے تو آپ نے منع کر دیا، اس سے پتا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا پڑھے لکھے ہو؟ جی ہاں اتنا پڑھے لکھے۔ کس کو سنتے ہو؟ کس نے دماغ بنایا؟ فلاں کو سنتے، فلاں کو سنتے، فلاں کو سنتے۔ میں نے کہا چلیے بتاؤ نبی کا مقام افضل ہے یا فرشتوں کا؟ کہنے لگے جی نبی۔ میں نے کہا سمجھ میں آ گئی؟ کہنے لگے بالکل سمجھ میں آ گئی۔ نبی اللہ کے قریب ہے، نبی تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے نا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں عرض ہی نہیں کر رہے، کوئی سوال ہی نہیں کر رہے، مولا میں آپ میں جا رہا ہوں، آپ کو مجاتے نہیں، جانتے ہیں اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ سے اچھی طرح اللہ پر یہ 1:49 ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں 1:50 ہو گئے، اور اس کو میں تقریر کروں تو پھر 3 گھنٹے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہوں گے، لیکن میں نے چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، وقت بھی تھوڑا زیادہ لیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے جانور خریدے، مولا سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے خلاص کو قبول و منظور فرمائے، مولا کریم جو ہم قربانی کریں اسے قبول و منظور فرمائے، ہمارے وطن کو شاد و آباد فرمائے، ہمارے وطن میں بسنے والے مسلمانوں کو شاد و آباد، مولا کریم حفاظت فرما ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی، مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے جانوروں کی حفاظت فرما، یہ قربانی کے لیے ہم نے جس جگہ پر حصہ لیا ہے مولا کریم ہمارے حصے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اچھا میں دو اعلان کر دیتا ہوں، ایک تو اتوار کو میرے برادر محترم میرے بڑے بھائی شاہ سراج الحق کا 40واں ہے، اتوار مغرب سے عشاء تو مسجد میں جو ہے قرآن خوانی ہوگی اور اس کے بعد فاتحہ خوانی کی جائے گی، یعنی عشاء سے پہلے اس محفل کا اختتام ہو جائے گا، تو آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی مغفرت فرمائے، بلکہ ابھی تک جس میں یہ لمحات ابھی تک چل رہے ہیں ان میں جتنے مسلمان انتقال کر گئے مولا سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ قربانی کی کھادے ہیں مدرسہ انوار قرآن قادریہ رضویہ موجود ہے، اس کو دیکھ کر کے ثواب دارین حاصل کریں، صرف نیچے مکتب سے اس کی حاصل کی جا سکتی ہے، اور خدا کے لیے کھادوں پہ چڑھنا نہیں، لڑنا نہیں، اور ابھی لڑکا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ ریٹ کم ہوگا تو لڑکا ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ایسے ہی لے جاؤ سکتا
لیکن آپس میں لوگ نہیں سنتی ہیں. دے دو گا تو آپ جس کو دینا چاہتے ہیں کوئی زبردستی تو نہیں ہے. ہاں کسی سنی ادارے کو آپ دے دیں کہ کھاد اس تک پہنچ جائے اور پھر جو مدارس چلتے ہیں اس کے پیسوں سے وہ مدارس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عید کا جمعہ آئے گا وہ تو گزر جائے, لیکن اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ آ جائیں گے ہم شان عثمان غنی رضی اللہ اور بات آ جائے گی صحابہ کرام کی عظمت کی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. اگر اجازت ہوتی میں آپ کو یہاں ایسی بڑی سی لگاتا اور دکھاتا کہ ابھی سے جو گیم شروع ہوا ہے نا صحابہ کرام پہ تنقید کا اور تاریخوں, میں آپ کو نئے کلپ دکھاتا 2023 کے اسکرین پر کہ کیسے کیسے جو ہے وہ گالیاں اور گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں الحمدللہ سارے اعتراضات کے جوابات ایک آپ کو بات سناتا اور سارے اعتراضات کے جوابات دیتا تاکہ آپ کو یقین آ جائے وہ مولوی جھوٹ ہو, تاکہ آپ کو یقین آئے. لیکن اور بس پہ لگا نہیں سکتے. میرے پاس ہوتا تو وہ لوگ لگا دیتے اور میں دکھا کر کے جوابات دے رہا ہوتا. یہاں تو مشکل ہے بابا, یہاں تو خارتر بھی قدر اپنا فلسطین میں اتنے مفتی نہیں ہیں جتنے یہاں پر. اللہ تعالیٰ بس ایمان سلامتی کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں صحت پانے میں بھی زندگی عطا. بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابھی جدید دور ہے کوئی ایسا ہال بنایا جائے جس میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں تو میں آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بکواس کر رہا ہے. میں نے صبح ہی یہ بات بھی میں نے دیکھا وہ کٹمن ادھر بیٹھا ہوا کہتا ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو. تو آپ پہلے کوئی انسان کا بچہ ہے ہمارے سامنے یہ ثابت کرو, پہلے تو اپنا ایمان ثابت. ابو بکر و عمر کو جو مسلمان نہ مانے وہ کہے گا مسلمان, وہ کیسا مسلمان. لیکن جب صحابہ کرام کی عظمت پر تم حملہ کرو گے پھر یہ سید تو بیچ میں آئے, پھر تو یاد کرو. میں ایسا کر رہا ہوں پر کہ تم یاد کرو گے کہ یہ شاہ صاحب نے کیا ہمارا حال کر کے رکھ دیا. نہیں چھوڑو گے, ہم خاموش بیٹھے اپنی زندگی گزار رہے, ہمیں نہیں چھوڑو. اگر تم نے دوبارہ چھیڑا میرے صحابہ کی عظمت پہ حملہ کیا خدا کی قسم میں تمہیں ننگا کر دوں گا. یہ بات یاد رکھنا. یہ تو ایک انداز شریف ہوا جو آپ نے دیکھا ہے, ایک دوسرا انداز بھی ہے. میرے باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا, ایسے میرے سر پہ نہیں چلے گا, سب کچھ سکھایا ہے. اس کے سامنے کیسی باتیں کرنی ہے. جب صحابہ کی کوئی عزت نہیں کرے تو اس کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت ہے اس کی؟ کوئی عزت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو فرقہ واریت کی عام سے محفوظ کرے. انشاءاللہ اس بات کو میں دیگر قوم پر بھی اٹھانے کی کوشش کروں گا. خدا کے لیے اس کو روکو, اس کو ختم کرو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ جائے. ہمارا یہ ملک جو ہے کہیں فرقہ واریت کی نظر نہیں ہو جائے تو اس سے بچانے کی کوشش. محبت پھیلاؤ, صحابہ کرام کی بیعت کی باتیں کرو. اگر تم سے نہیں ہوتی باتیں خاموش رہو. تم کہتے ہو قرآن نامکمل ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, صحابہ کرام نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیوں قوم کے اندر جو ہے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرو. ویسے ہی کھانے پلانے پڑے ہوئے, کمائی نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, خریدار نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, اللہ اللہ کر کے کچھ پیسہ کماتے ہیں, بیچارے گھر لے جاتے ہیں تو تم کہتے ہو ایسی ہاتھ لگاؤ کہ یہ شہر بند ہو جائے, یہ ملک بند ہو جائے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میری فوج موجود ہے اس ملک کے اندر, میرے ادارے موجود ہیں, میں اداروں تک ساری بات پہنچاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا ریکارڈ ان کو دوں گا تاکہ کارروائی ہو اور یہ سارے فتنہ فساد پھیلانے والے سلاطوں کے پیچھے ہو تو تبھی امن ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کی عام سے محفوظ فرمائے, صحابہ کرام کو وفادار بنائے. میرا اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ہوئی ہے مجھے پتا ہے, لیکن اب وقت بھی ایسا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اب آگے چھٹیاں ہیں تو گوشت بھی کھائیے گا, اپنے پڑوسیوں کو بھی دیجیے گا, خیال رکھیے گا, غریبوں کا خیال رکھیے گا, زیادہ حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کیجیے گا, اپنے فریج کو بھرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی غریبوں کی مدد کریں گے اتنی ان کی دعائیں ہمیں ملیں گی تو ہماری زندگیوں میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا. بہت شکریہ.